ایک دفعہ تمام اللہ پیار درود پاک محمد السلام علیکہ یا سیدی اللہ وعلا علیکہ وصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا نبی گرامی، کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ مومن قیامت والے دن جنہوں قبر چھوٹے گا تو عجب سے پہاڑ ملن کے اللہ پاک اگر اس کرے گا یا اللہ جی میں تے کوئی عمل کیتا ہی نہیں، ایک کس عمل دا اجر ہے؟ اللہ پاک فرمان کے کہ تو جڑا میرے کو دعا منگدا رہا ہے نا، جیڑی میں دنیا تے قبول نہیں کیتی ہے او دا اجر ہے۔ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ مومن دے دل چ حسرت آوے کہ کاش دنیا تے میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی۔ یارانی گرامی، احسال ثواب دی یہ محفل ہے اور احسال ثواب کا سب تو بہترین جڑا طریقہ ہے اور جڑا عمل ہے وہ تلاوت قرآن مجید، سب تو بہترین عمل، سب تو بہترین عمل۔ اور رمضان شریف سے ہر عمل دا اجر بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور تلاوت قرآن مجید کے حوالے نال اللہ رب العزت جل وعلا شاہ فرماتے ہیں اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ مومن کی شان بھی یہی ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کا ایمان اور قوی ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان قوی ہو جائے، آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے، آپ کا ایمان کامل ہو جائے اور آپ کے اندر سے شیطانی وسوسے دور ہو جائے تو اس کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ قرآن پڑھا کرے اور قرآن سنا کرے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں گر خواہی تمہیں مسلمان زیستن نیز ممکن جذبہ قرآن زیستن۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کو جلا حاصل ہو جائے، آپ کا ایمان کامل ہو جائے، آپ کے ایمان کو قوت حاصل ہو جائے تو اس کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ قرآن پڑھا کرے، قرآن سنا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایمان کو تر و تازگی عطا فرمائے۔ پیار سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ دیکھیے آج لوگ چلے کرتے ہیں، لوگ چلے کرتے ہیں، لوگ نوافل ادا کرتے ہیں، لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں، لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ بندہ مومن اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے طرح طرح کی عبادات کرتا ہے، لیکن آئیے میں آپ کو صحیح حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں۔ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن مجید۔ فرمایا امت محمدیہ کو کسی مراقبے کی، امت محمدیہ کو کسی مراقبے کی، کسی مخصوص چلے کی یا کسی اور ذکر و اذکار کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معرفت کی اعلیٰ درجات تلاوت قرآن مجید میں عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیے آج ہمارے محفل میں موجود ہیں علامہ صاحب، میں ادباً ان کا نام نہیں لیتا۔ دیکھیے یہ صاحب فضیلت لوگ ہیں، یہ علماء ہیں، جمعے پڑھاتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں۔ کریم علیہ السلام نے ان کے مناقب بیان فرمائے ہیں کہ یہ خاتمان دین ہیں، لیکن میں آپ کو صحیح حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ والے ہیں۔ میں لیکن آپ کو صحیح حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ کریم علیہ السلام نے فرمایا قرآن والے اللہ والے، قرآن والے اللہ والے ہیں۔ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو یہ ملکہ عطا فرمایا ہے کہ جن کو یہ لوگ قرآن پاک کو حفظ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس نے ذوق کے ساتھ پڑھیں، اس نے تزئین کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ فرمایا ان کو مازگاری نہ سمجھنا، وہ محل اللہ ہے وخاصتہ فرمایا یہی اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے۔ فرمایا الماہر بالقرآن بعد سفرت کرام بررہ، اور الماہر بالقرآن بعد سفرت کرام بررہ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ماہرین قرآن کو اپنے خاص مقبولیت والوں کی رفاقت میں جنت میں مقامات عطا فرمائے گا۔ یاران گرامی توجہ فرمائیں گے آپ کہ کریم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے قرآن نے 3 مقاصد بیان فرمائے، جو کثرت کے ساتھ بیان فرمائے وہ 3 ہیں، ایک جگہ اور بھی ہے 4 سمجھ لیجیے۔ دیکھو نا کریم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا ایک بہت بڑی بات ہے نا، ایک بہت بڑی بات ہے نا۔ کریم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا ایک بہت بڑی بات ہے۔ آپ کہتے ہیں ہماری پارٹی کا یہ منشور ہے، ہماری پارٹی کا یہ منشور ہے۔ کریم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا ایک بہت بڑی بات ہے نا۔ اور کیا بات ہے حبیب؟ فرمایا حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے کس لیے؟ یتلو علیہم آیات، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہی تلاوت قرآن مجید کے لیے۔ پیار سے کہیں گے نا سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے جی کیا بات ہوگی اس سال ثواب کی محفل میں اور صرف تلاوت قرآن مجید پر بات؟ ہم تو صرف 2 آیتیں پڑھتے ہیں تقریب کی شروع میں تاکہ ابتدا ہو جائے تیرے نام سے اور برکت ہو جائے۔ مسلمانوں کا یہ رویہ غلط ہے، مسلمانوں کا یہ رویہ غلط ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ نے 24 گھنٹے تلاوت قرآن مجید میں گزارے، رسول اللہ نے 24 گھنٹے تلاوت قرآن مجید میں گزارے اور ان کی صرف پڑھے رسم کلی کے 2 آیتیں۔ یہ مسلمانوں کا یہ رویہ غلط ہے۔ اہل اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم علیہ السلام کو جو سب سے پہلا منصب عطا فرمایا ہے کہ میرے حضور قاری، میرے حضور قاری، یعنی قاری ہونا یہ کوئی عام بات ہے؟ اس کے لیے تو رب نے سارے نبیوں کے سردار پوری کائنات کی جان جناب محمد رسول اللہ کو جو پہلا منصب عطا فرمایا کہ میرے حضور قاری ہے۔ اور اس قاری نے کس طرح قرآن پڑھا، اس قاری نے کس طرح قرآن پڑھا؟ قرآن کی چوٹی پر قرآن پڑھا اور دعوت قرآن میں وہ انقلاب برپا کر دیا، دعوت قرآن میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ جناب سیدنا فاروق اعظم کی تقدیر تلاوت قرآن مجید سے بدلی ہے۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر نے کتنے دلوں کو اپنی تلاوت سے مسخر فرما دیا۔ ایک بات کہوں گا، آج قرآن سب کو آتا ہے، قرآن سب کو آتا ہے، لیکن جن کو نہیں آتا ان کو خیال کرنا چاہیے۔ کیوں کہ قرآن پاک کو حفظ کرنا بقدر ضرورت فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ کیوں کہ اگر قرآن کا کچھ حصہ بھی آپ کو نہیں آتا تو آپ نماز کس طرح ادا کریں؟ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنمی ہے وہ سینہ، کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنمی ہے وہ سینہ کہ جس سے کچھ حصہ بھی قرآن کا نہ نکلے۔ کریم علیہ السلام نے فرمایا میں محمد ضامن ہوں کہ جس کے سینے سے 7 آیتیں بھی قرآن کی نکلیں گی، یہ 7 آیتیں بھی تو دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیں گی۔ سبحان اللہ۔ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابی بھی بڑا قاری، ابی بھی بڑا قاری ہے، ابھی دردہ بھی بڑا قاری ہے، علی مرتضی شیر خدا بھی بڑا قاری ہے، لیکن کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا جس طرح جعفر نے قرآن پڑھا آج تک کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ جعفر نے قرآن پڑھا آج تک کسی نے نہیں اس طرح کا قرآن پڑھا کہ حبشہ کے بادشاہ کے سامنے جب آپ گئے تو آپ نے فرمایا وہ دعوت بھی تو سنو جو رسول اللہ دیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی سنائیں، اگر اس میں کوئی بات ہوئی مجھے متاثر کرے گی۔ آپ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ ابھی آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کا تھوڑا ہی سا تلاوت کیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کی داڑھی آنسوؤں سے تار ہو گئی اور وہ کہنے لگا عیسائیوں، او عیسائیوں، اتنی نصرت، اتنی لطافت، اتنی برات، اتنی خوبصورتی، اتنا تقدس، اتنی طہارت، اتنی پاکیزگی تو تمہاری انجیل میں نہیں ہے۔ جتنی پاکیزگی جعفر طیار نے قرآن مجید میں احمدی بیان فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج میں ایک بات پہلے بھی عرض کرتا ہوں، قرآن سب کو آتا ہے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہماری بچیوں کو قرآن نہیں آتا۔ آج ہمیں فکر ہے بچیوں کو دنیا کے اسباب پڑھاتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے میتھ کا علیحدہ ٹیچر رکھا ہوا، فزکس کا علیحدہ ہے، کیمسٹری کا علیحدہ ہے، لیکن قرآن مجید کے لیے کوئی ٹیچر نہیں۔ کریم علیہ السلام نے جس صحابیہ کو قرآن مجید خود پڑھایا، حضرت ام ورقہ قاریہ مجودہ، کریم علیہ السلام نے آپ ان کو خود قرآن مجید پڑھایا اور آپ نے ان کو علیحدہ مدرسہ بھی قائم کر کے دیا اور یہ اجازت بھی فرمائی ایک وقت میں تم عورتوں کو اکٹھی کر کے ایک نفلی عبادت کی تم امامت بھی کروا سکتے۔ حضرت ام ورقہ قاریہ مجودہ، آپ نے کہا یا رسول اللہ میں صحابیہ تو ہو گئی، قاریہ تو ہو گئی، آپ کرم فرمائے نا میں شہیدہ بھی ہو جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی، کریم علیہ السلام نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ ایک یہودی کیا تھا ان کی شہادت ہوئی، رسول اللہ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ یار گرامی وقت ختم ہو گیا، یہ بڑا طویل مضمون ہے اور یہ ضروری بھی نہیں کہ سارا مضمون سنایا جائے۔ کریم علیہ السلام کی حدیث میں سنانا چاہتا ہوں۔ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایھا الناس
اے لوگوں اچھی طرح جان لو، اچھی طرح جان لو کہ میں دنیا سے پردہ فرماؤں گا، میں دنیا سے پردہ فرماؤں گا، لیکن دو چیزیں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی، میں دو چیزیں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میری کتاب قرآن مجید، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری اپنی آل۔ فرمایا اگر تم نے تلاوت قرآن مجید جاری رکھا، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھا اور میری اہل بیت کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھا تو لن تضلوا، میں محمد ضامن ہوں کہ دنیا کی کوئی شے بھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ یاران گرامی توجہ فرمائیں گے آپ، اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار، ان کو قرآن سے کتنی محبت تھی۔ آج جن کو قرآن سیدھا پڑھنا نہیں آتا وہ کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کہاں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ آج بھی ان کے چہرے اٹھا کے دیکھ لو، ان کے چہرے لگا کے دیکھ لو، ان کو سیدھا قرآن پڑھنا نہیں آتا اور کہتے نہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اور یارو وقت بڑا ڈر ہے، میں اس لحاظ نال گل بڑی خاص عرض کرنا چاہنا، اپنے بچیاں نو کدی بھی سنی علماء تو حنفی بریلوی علماء تو علاوہ کسی اور کو نہ پڑھائے۔ لوگ آتے ہیں دیوبندیاں کا تلفظ بڑا اچھا ہے، دیوبندیاں کا تلفظ بڑا اچھا ہے، بڑا ظلم کرو گے، بچیاں سے تو ہونا ہی ہے تھوڑے اپنے دل، کیوں کہ اینا ہی بات جو ہاتھ نہیں چکنے، انہوں نے ساڈا پیو تے انپڑھ سی، ساڈا پیو تے انپڑھ سی، انہوں نے پتہ ہی نہیں سی، دین ہی سانوں ہونے لگ پے۔ یہ غلط ہے، بچے قرآن نہ پڑھن تو شاید بخشے جان، لیکن عقیدہ بدل گئے۔ اور تسی دیکھ لو قرآن پڑھانی آمدے، قرآن پڑھانی آمدے نے اور چوتھے سپارے تک جانے ہیں بچے دا عقیدہ بدل گیا ہوتا ہے، چوتھے سپارے تک جانے ہیں عقیدہ بدل گیا ہوتا ہے۔ یاران گرامی توجہ فرماؤ، آخری گل عرض کرنا کہ اہل بیت کی قرآن مجید سے کتنی محبت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کس سے قرآن پڑھا؟ آپ نے کس سے قرآن پڑھا؟ اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سے قرآن پڑھا۔ اور میں اصول قرآن اور تاریخ قرآن کے حوالے سے آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف آپ نے خود قرآن پڑھا بلکہ 4000 قرآن کو قرآن پڑھایا، 4000 قرآن کو قرآن پڑھایا۔ اور آپ کو قرآن سے کتنی محبت تھی، تلاوت قرآن مجید سے کتنی محبت تھی کہ نہ صرف آپ نے جیتے جی قرآن پڑھا، نہ صرف جیتے جی خود قرآن پڑھا بلکہ 4000 قرآن کو قرآن پڑھایا۔ جیتے جی صرف قرآن نہیں پڑھا بلکہ ابن کثیر اٹھا کے دیکھیے، آپ کا سر انور جب قرآن سے جدا ہو گیا، آپ کا زبان اقدس اس وقت بھی تلاوت قرآن مجید کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یاران گرامی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، ربا کاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، ربا کاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں حالانکہ قرآن پر لعنت کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان کا تو تلفظ ہی بڑا اچھا ہے، انہاں دا تلفظ ہی بڑا اچھا ہے، یہ قرآن ہی بڑا سونا پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ربا کاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں حالانکہ قرآن لعنت کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قرآن تو بڑی نعمت کی بات ہے، بڑی رحمت کی بات ہے، بڑی رحمت کی بات ہے، یہ کس طرح لعنت ہو گیا؟ کریم علیہ السلام نے فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جو بغض دل میں رکھ کے قرآن پڑھے، قرآن پر بھی لعنت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا بغض اور اہل اطہار کا بغض دل میں رکھ کے قرآن پڑھتا ہے، قرآن پر لعنت کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ کریم علیہ السلام کی محبت اور آپ کی آل کی محبت دل میں رکھ کے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کے ایمان کو توقع عطا فرماتا ہے۔ اعلان گرامی اس سالے سے ثواب دی محفل اور ادھے وچ سب کو زیادہ ضروری قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، سب نالوں زیادہ ضروری میں گل ختم کرنا مطلب ختم ہو گیا اور ضروری بھی نہیں، ایک رانا بڑا ہی اس لحاظ نال بہت اعلیٰ گرانا ہے۔ میں شیخ صاحب کی والدہ مانگا میں ملاقات رہی اور حوالے سالے لحاظ میں کسی خاتون کو ایڈا نیک اور پارسا پائے ہی نہیں۔ آپ عقیدے بھی بڑی ہوئی انہوں نے بچہ دیوبندی عقیدے محبت رکھنا آپ نے سی سال تو بڑے پریشان تھا
شاہ صاحب دعا کرو میرا بچہ اس عقیدے کو پچھاڑ جائے. میرے اس گل کی بڑی تکلیف ہے کہ میرا بچہ اپنا عقیدہ خراب کر کے دنیا تو نہ جائے. دیکھو ماما بچیاں نے باقی حکومت دھیان کر دیا نے انہوں نے والدہ ماجدہ میں اس لحاظ میں بڑی عظیم عورت سمجھنا کہ انہوں نے جان لگے میں اپنے بچیاں کی عقیدے کا بڑا پیار تھا. یار گرامی جو کچھ میں بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میں بھی رضی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واہ خدا الحمدللہ.